تو انہوں نے کہا ہمارے نانا نصیر الدین بھی مشہور ہے. اس نے کہا کوئی خاص مشہور نہیں، اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ اشفاق مشہور ہے. تو جھگڑا وہاں پر یہ چل پڑا خاص، جب بہت آگے بڑھ گئے اور ان کے اندر طلب پیدا ہونے لگی ایک دوسرے سے ملنے کی، میری فوتیدگی کے ساتھ جس کا تعلق ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جب یہ دادا اشفاق فوت ہوں گے نا تو گورنر بھی آئیں گے. تو دوسری لڑکی نے کہا کہ نہیں گورنر نہیں آئیں گے، ان کا سیکرٹری آئے گا، وہ صرف پھولوں کی چادر بھیجے گا، کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے. تو اتنے بڑے نہیں ہیں تمہارے دادا کہ وہ آ سکے، لیکن ہم ضرور آئیں گے اور ہم ملیں گے. تو یہ پروگرام بڑے حیران کن انداز میں وہ بچے آپس میں بنا رہے تھے کہ ملنے کا اور کوئی چانس. بچوں کو بڑی آرزو ہوتی ہے اپنے دوستوں ساتھیوں سے ملنے کی. ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے اور زندگی کو ایک ایسے ڈھچر کے اوپر لے آئے ہیں کہ ہم انسانی رشتوں کو بھول گئے. ہم ترقی کو، آگے بڑھنے کو، پیسہ کمانے کو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیزیں کر لی، اور وہ چیزیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو رشتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور آخر میں ہم رشتوں ہی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. آپ دین کا رشتہ لے لیں، آپ فیملی کا رشتہ لے لیں، آپ گھر کا رشتہ لے لیں، آپ ماں کا رشتہ لے لیں، باپ کا لے لیں، آدمی پہچانا تو اسی طرح سے جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ دولت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ اڑتی ہوئی چڑیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر ہم کو بڑی آسانی ہوگی، ہم ترقی کر جائیں گے. اور ترقی کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مالی طور پر اتنی استقامت ہو کہ، اور لوگ سچے ہیں، میں یہ کہوں گا میں ان کے ساتھ ہوں. اس لیے کہ ایک عام آدمی کی وہ عزت جو کسی زمانے میں صرف رحمت اللہ یا نور الدین ہونے کے حوالے سے ہوتی تھی، وہ ہونی بند ہو گئی. اب اس کی ترازو جس میں آدمی کو رکھ کے تولا جاتا ہے کچھ اور ہے، جسے آپ اقدار کہتے ہیں. لیکن یہ اقدار جو ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بدلہ نہیں کرتی ہے، ہرگز بدلہ نہیں کرتی ہیں. پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں اور اب پھر زور دے کے کہوں گا کہ جو ورچو ہے، نیکی ہے، اخلاقی اقدار ہیں، عدل ہے، سچ ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ویسے ہی جیسے سقراط کے زمانے میں تھا، جیسے انبیاء کے زمانے میں تھا، جیسے ابتدائے آفرینش سے جب لوگ پتھر اور دھات کے زمانے میں رہتے تھے، کوئی گائیڈ بھی نہیں آیا تھا، تب بھی یہ چیز اپنی جگہ پر قائم تھی. اور اقدار کے بارے میں یہ بات جان رکھی، اور جو مثال میں نے پہلے ایک دفعہ دی تھی کہ میرا پوتا کہنے لگا کہ دادا اب قدریں وہ نہیں رہی جو آپ سمجھتے ہیں، اب نیکی اور بھلائی جو ہے یہ بڑی فضول چیز ہے. اب آدمی کو زیادہ سے زیادہ دولت مند ہونا چاہیے، اور دولت مند ہو کے طاقتور ہونا چاہیے، اور دولت اس لیے حاصل کرنی چاہیے کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جا سکے اور اس کو ذلیل و خوار کیا. دولت تو اور کچھ کام آتی نہیں، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں بہت دولت مند یہی کریں گے. موٹر آپ کی چھوٹی نہ ہو، آپ اسے بڑی کر لیں گے. سفر تو ویسے ہی طے کرے گی نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر سے جانا ہے تو ویسے ہی جائیں گے، کنوینس وہی رہے گی. لیکن ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ دوسرے آدمی کو گندی مکھی سمجھنا شروع کر دیں گے. سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو کاٹنے لگیں گے اور ان سے اجتناب کریں گے کہ اب یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں رہا، اب یہ پچھڑتا چلا جا رہا ہوں. اور اس طرف نگاہیں ہو جائیں گی جو آپ کے کچھ نہیں لگتے ہوں گے، لیکن دولت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، منی کے اعتبار سے آپ کے حاشیے میں آنے کے قابل ہوں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ ویلیوز جو ہیں، قدریں جو ہے چینج نہیں ہوا کرتی، بابت اس کے کہ تم اور تمہاری ماں اور تمہارا دادا یہ روتا ہے کہ اب پہلے سی ویلیوز نہیں رہی، لیکن پہلے سی ویلیوز موجود ہیں. تمہارے گھر سے تمہارا بوڑھا باورچی واپس چلا گیا گلگت، اور اس نے کہا کہ میں جا کے وہاں رہوں گا، میری زندگی کے آخری ایام ہے. اور تمہاری ماں جو ہے، تمہاری امی جو ہے، وہ ایک نئے باورچی کی تلاش میں، تو وہ اپنی جس سہیلی سے بھی ملتی ہے یہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے کسی اچھے سے باورچی کا پتہ بتاؤ جو نیک و ایماندار ہو، کھانے پکانے جانتا ہو، گھر پہ چھوڑا جا سکے، تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ دے کے رکھنے کے لیے تیار ہوں.
تمہاری ماں ہرگز یہ نہیں کہتی اپنی سہیلی سے کہ مجھے ایک چالاک سا، بے ایمان سا، پیسے بنانے والا ایسا باورچی لا کے دو جو ہر روز مجھے نقصان پہنچائے، کیونکہ ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، اب وہ قدریں نہیں، وہ قدریں تو تلاش کرتا ہے آدمی، ان کے پیچھے ہی جاتا ہے، ورنہ وہ کہے کہ نہیں جناب مجھے ایسا ڈرائیور تلاش کر کے دے جو گاڑی کے پرزے بھی بیچتا ہو اور پٹرول سے بھی پیسے بناتا ہو، کیونکہ قدریں بدل گئی ہیں، میری بھی بدل گئی ہیں، اس کی بھی ایسا ہے نہیں۔ ہاں جب بھی آئیں گے قدر کے اوپر آئیں گے، اسی پر ہی زور دیں گے، چاہے آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہماری جو ہے وہ کتنی مشکلات کا شکار کیوں ہو جائے، اسی کے ساتھ کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں تک جب یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ ہمارے رشتے جبھی قائم رہیں گے جب ہمارے درمیان کوئی بڑا بزرگ فوت ہوگا یا چھوٹا ہوگا، پھر آئیں گے ہم سے ملنے۔ میرا آپ کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کو ان عزیز و اقارب سے ملاتے رہیں جو ریلوے لائن کے اس پار بھی بستے ہیں، جن سے ہم ملنا کثر شان سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو اونچی آواز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بوا آئی ہیں یا پھوپھی آئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں اپنے ان بچوں سے کہ بھئی دیکھو شور مت مچانا، یہ ہے ہماری ابھی چلی جائیں گی، اور بعد میں یہ مت ذکر کریں کہ یہ کیا مصیبت ہمارے لیے آئی، بیچاری پرانی قسم کے لڈو، سوکھی ہوئی سوئیاں، اور یہ اندرون شہر کا مال ہم تو کھاتے بھی نہیں ہوں گے، یہ مت کہیں خدا کے لیے۔ بے شک آپ اس مال کو استعمال نہ کریں، بے شک آپ اس کو پھینک دیں، کسی کو دے دیں، لیکن آپ کے بچوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور جو بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں، تو میرے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، کچھ چیک بکیں رہ جائیں گی، کچھ کریڈٹ کارڈز رہ جائیں گے، لیکن یہ زندگی کو سہارا دے کر آپ کو آگے نہیں لے جا سکیں گے، آپ کو وہ ایلیویشن، وہ اونچائی عطا نہیں کر سکیں گے جس اونچائی کے لیے انسان یہاں آتا ہے اور پھر کچھ حاصل کر کے جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ ایک اچھا گھر خوبصورت بناتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اسی طرح سے جب انسان کا اپنا وجود ہے اس کو بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہتا ہے۔ وجود جو ہے یہ باہر سے ڈیکوریٹ نہیں ہوتا، یہ اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا، کتنے مرضی آپ اچھے کپڑے پہن لیں، جب تک اندر کی صفائی نہ ہوگی، جس گھر کے اندر سفیدی نہیں ہوئی ہوگی، جس گھر کے اندر جھاڑ فانوس نہیں لٹکتے ہوں گے، باہر آپ کتنے بھی سائن بورڈ لگا لیں، لیکن لکھ کے لگا لیں کہ یہ گھر دنیا میں سب سے خوبصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے رشتوں کو پہچاننے کے لیے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے وہ وقت نکالنا پڑے گا جو اشفاق احمد صاحب کو نہیں ملتا ہے۔ وہ دفتروں میں مارے پھرتے ہیں، وہ اپنے یہ جو ہوتے ہیں بلز، یوٹیلٹی بلز ہاتھ میں لے کے، ٹیلی فون میرے کا بل اتنا زبردست آ گیا کہ وہ ٹیلی فون کاٹ دیا۔ میں نے کہا اچھا میں یہ بل دینے کو تیار ہوں، دیکھا جائے گا، لگا دو، وہ بھی دے دیا بل، ٹیلی فون پھر نہیں لگ رہا۔ ٹیلی فون لگنے کا اور دوبارہ سے ریکنیکٹ ہونے کا تو مجھے افسوس ہے، لیکن میری وہ بہن جو میری بہت پیاری بہن تھی جب ہم چھوٹے تھے، اس کے ساتھ میں ریکنیکٹ نہیں ہو رہا۔ میں چاہتا ہوں میرا ٹیلی فون پھر سے بحال ہو جائے، لیکن میری بہن کے ساتھ میری جو وہ محبت ہے وہ بے شک بحال ہو چاہے نہ ہو، کیونکہ اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں اپنے دھارے۔ تو پھر کیا ہم ان بچوں کی طرح اسی بات کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی مرے، کوئی اس دنیا سے جائے، تو پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے یا چھڑی پکڑ کے جائیں اور پھر ان سے ملیں؟ ایسا وقت ضرور نکلنا چاہیے، اور مقصد اس کے پیچھے یہی ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ شخص مجھے بہت پیارا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ شخص مجھے بہت پیارا ہے، میں کم سے کم مدت کے لیے، کم سے کم وقت کے لیے اپنی توجہ سے دوں، لیکن دینی مجھے پڑے گی۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر وہ جھاڑ فانوس لٹکانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ویسی سفیدی ڈیکو پینٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ گھروں کے اندر کرتے ہیں، ورنہ تو یہ سارے کا سارا جو گھونسلہ ہے یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کے ایسی حالت میں ہو جائے گا کہ آپ کو خود اپنی ذات کے ساتھ محبت نہیں رہے گی۔ جب کسی کے ساتھ
تعلق نہیں ہوتا، میں محبت کی بات بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ تعلق نہیں رہتا تو آپ یقین کیجیے، اور بڑی دردناک بات ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ بھی وہ لطف نہیں۔ اکثر پوچھا کرتے ہیں مجھ سے آگے بچے خاص طور پہ ضرور کہ ہمارا دل نہیں لگتا، ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم کو ابا جی برا سمجھتے ہیں، ماں یہ سمجھتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے جنریٹر سے 2 تاریں دے کر کوئی اور بلب نہیں جلایا ہوتا، اس لیے ان کے اپنے اندر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ جب آپ دیں گے کسی کو تو پھر ہی سارا مزہ آئے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا، اور میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی کبھی ریلوے لائن کراس کر کے لاٹھی ٹیکتا جاؤں، پیدل جاؤں، تانگے میں جاؤں، رکشہ کراؤں، لیکن صرف اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے تجھ سے ملنا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔